پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، قائد قلت۔ اس شخص کی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ قلت ہے، پاکستان آنے کا جو ہے یہ نام نہیں لے رہا۔ پٹواریوں کا باؤ جی، ان کا نانا، دادا، بابا، سپریم لیڈر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ نورا واپس کیوں نہیں آنا چاہتا اور یہ کیوں نہیں آئے گا۔ کچھ کلپس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے اس عورت کے بارے میں۔ آپ سب اس کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تعلق اس کا بھی نون لیگ سے ہے، نام ہے اس کا عظمیٰ بخاری۔ عوام اسے جو ہے وہ بڑے استعفے والا کہتی ہے، کیونکہ یہ کہتی ہے مجھے چھوٹے استعفے مطمئن نہیں کرتے، مجھے بڑا استعفیٰ چاہیے۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے ان لوگوں نے نیا ڈرامہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور ہمیشہ ہی جو ہے یہ لوگ ڈرامے کرتے ہیں۔ اور نیا ڈرامہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ایک بار پھر جو ہے ان لوگوں نے فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ مخالفت کرنا شروع کر دی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کھل کے یہ لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف آ گئے ہیں۔ شروعات اس چیز کی جو ہے وہ نواز شریف نے کی تھی، 2 ریٹائرڈ جرنلوں کا نام لے کے، جس میں جنرل ریٹائرڈ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید، ان دونوں کے نام لیے گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ جتنے بھی اس نورے کے ہواری تھے، پٹواری تھے، وہ سارے جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ کل جو ہے وہ رانا ثناء اللہ لگا ہوا تھا باجوہ کے خلاف، آج جو ہے ایسا لگتا ہے اس عورت کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ جی آج آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹیٹمنٹس دینی ہے۔ تو یہ آپ سن لیں کہ یہ کیا بتا رہی ہے اور عوام کو جو ہے وہ کس پٹی پہ جو ہے یہ لوگ چڑھانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سنیں عظمیٰ بخاری کیا کہہ رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا نا، میرے ملک کا بجٹ جو ہے، میرے ملک کا بجٹ جو ہے وہ 70% کہاں جاتا ہے؟ میرے ملک کا بجٹ جو ہے وہ جو لگتا ہے عوام کی ویلفیئر پہ لگتا ہے، وہ تعلیم پہ لگتا ہے، وہ صحت پہ لگتا ہے۔ یہ ایٹمی پروگرام جو ہے جس سے پاکستان جو ہے وہ آج ناقابل تسخیر ہے، وہ سیاستدانوں نے دیا آپ کو۔ یہ جو پاکستان کے انفراسٹرکچر ہے، سیاستدانوں نے دیا آپ کو۔ پاکستان کے اندر جس بجلی کو آج آپ لان تان کر رہے ہیں نا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر سے وہ سیاستدان جو ہے وہ دے کے گیا تھا، جس کو بعد میں بیٹے سے خیالی تنخواہ کے اوپر جو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اگر سیاستدان اتنے طاقتور ہو نا کہ وہ ججوں کو اور فوج کو لے کے آتے ہو، تو پاکستان کے مسئلے ویسے ہی ختم ہو گئے ہوتے۔ مظلومیت کارڈ کھیلنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، پاکستان کی عوام مظلوم ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، مطلب اچانک سے ہی بیانیہ جو ہے وہ ان لوگوں کا تبدیل ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کو۔ اب وہ کہتی ہے جی بتائیں کہ 70% بجٹ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں لگتا ہے؟ تعلیم پہ تو نہیں لگتا ہے اور ہسپتالوں پہ تو نہیں لگتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ سیاستدانوں نے ایٹم بم بنایا تھا، سیاستدانوں نے آئین بنایا تھا، کسی اور نے تو نہیں بنایا تھا۔ وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ سیاستدانوں نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا، اور ملک کا جو 70% بجٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے۔ مطلب اب کہہ لیں کہ کوئی ایک ہفتہ پہلے تک ان کا بیانیہ کچھ اور تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیانات دیتے تھے۔ اب پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، جب سے وہ شو باز آیا نا ادھر پاکستان واپس اور اگلے 24 گھنٹوں میں واپس بھاگا ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کے بیانات میں بڑی تیزی آ گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مخالفت میں ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دینا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ اور ان لوگوں کی تاریخ ہے کہ جب بھی ان لوگوں پہ برا وقت آتا ہے، یہ اپنی جیب سے جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا کارڈ نکالتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب عجیب ہی ڈرامہ ہے۔ خود ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اس وجہ سے دی کہ جی باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے تو وہ عمران کو نکالے گا، یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اور پھر اسی باجوہ کو جو ہے وہ برا بھی کہتے، اس کو باپ کا درجہ دو کہ تم لوگوں نے ایکسٹینشن دی، اس نے خان کو نکالا، تمہارے لیے اچھا ثابت ہوا، اسی نتیجے میں پی ڈی ایم کی جو ہے وہ حکومت بنی۔ اب وہ اس وجہ سے مخالف ہو گئے ہیں، چلو باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن دی، اس نے عمران کو نکالا، لیکن اسی باجوہ نے نواز کو بھی نکالا تھا، تو لہٰذا جو ہے ہم اس کو کیفر کرد۔ مطلب یہ عجیب ہی قسم کے یار، مطلب وہ بات ہو گئی نا، جب ان لوگوں کو ضرورت پڑی تو انہوں نے گدھے کو بھی جو ہے وہ باپ بنایا، یہ وہ والا حساب ہو گیا۔ ان کو جب ضرورت تھی خان سے جان چھڑانی تھی تو باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی، اور پھر بعد میں جی ہم نے باجوہ کے خلاف ہی کیس کرنا کیونکہ اس نے نواز شریف کو نکالا تھا۔ ان کے بندہ جو ہے وہ کس بیان پہ یقین کرے اور کس بیان پہ جو ہے وہ یقین نہ کرے۔ تو بتانا پیارے پاکستانی آپ کو یہ ہے کہ ایک بار پھر فوج مخالف جو ہے وہ ان لوگوں کا بیانیہ شروع ہو گیا، اور آگے آپ نانی مریم کو بھی سنیں گے۔ نواز شریف نے تو ماشاءاللہ ویسے ہی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں،
कल राणा सनाउल्लाह ने पूरा 1 घंटा जो है वो टीवी पे बैठ के प्राइम टाइम में वो 2 रिटायर्ड जर्नैलों को जो है वो पकड़ के उसने रगेदा, उनके खिलाफ उसने स्टेटमेंट्स दी हैं। आज लगता था कि इस बाजी की ड्यूटी लगी हुई है और ये बता रही थी हमें, जैसे हमें पता नहीं है कि 70% जो है वो बजट कहाँ जाता है, आइन किसने बनाया है, तालीम पे पैसे क्यों नहीं लगते और सेहत पे जो है वो पैसे क्यों नहीं जो है वो लगते, तो एटम बम किसने बनाया। ये मतलब अब कहानियां वो आवाम को करा रही थी कि जी सियासतदान जो है वो बड़े अच्छे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। अब ये वाला जो है ना नया बयानिया इन लोगों ने एक बार फिर बनाने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों कुछ क्लिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे नूरे के हवाले से कि नूरा जो है वो वापस क्यों नहीं आना चाहता। उसकी वजह यह है कि नूरे को पता है कि मैंने वापस आना है तो मुझे जूतियां पड़नी है। ये एक बात होती है कि जूतियां पड़ेंगी, लोग कह देते हैं, उसको हकीकत में जूतियां पड़नी है। और ये नूरे को बड़ी अच्छी तरह से यकीन है, क्योंकि जिस तरह की 16 महीने की इन लोगों की हुकूमत रही है उसको पक्का यकीन है कि मुझे जूते पड़ने हैं। इस हवाले से मैं कुछ क्लिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो लाहौर की आवाम से जो है वो कुछ लोगों ने जाके सवाल पूछे नूरे की वापसी के हवाले से, तो आवाम ने आगे से क्या जवाब दिया ये आप सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापिस आ रहे हैं, क्या लानत भेजो को बंदा है जी ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ नवाज शरीफ बंदा नहीं ਉਹ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਤੂੰ ਫੜ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ। ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਕੀ करेगा? उन्होंने हमें अपनी बहन क्यों जलाते हैं? तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना, एक तो कहता है वो इंसान है, वो इंसान थोड़ी है, वो तो गधा है। वो तो भाई साहब कहते हैं मेरा मुंह ना खुलवा, तो वो भाई साहब खड़े हुए थे कहीं अंगूर वाली उसकी अमरूद वाली रेड़ी के पास, वो उल्टा रिपोर्टर को कहते हैं छाड़ी ना गला ना तू अमरूद खा। मतलब ये हालात हो चुके हैं। एक शख्स कहते हैं जी अब इसको जो है वो जूतियां पड़ेंगी, ये चौथी बार आएगा तो इसको जूतियां पड़ेंगी। और ये जिस हलके में ये स्टेटमेंट्स ली गई हैं अवाम से, ये गवाल मंडी का इलाका है लाहौर में, जहाँ पे आप कह लें कि जो इनका गढ़ समझा जाता था, जहाँ पे इनकी जम पाल है, जहाँ पे नूरा बड़ा हुआ है, जहाँ पे इनको बड़ा मान था कि यहाँ से तो हम कभी हार ही नहीं सकते। यहाँ ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था सियासत का। वहाँ की अवाम कह रही है कि ये इंसान थोड़ी, ये तो गधा है, हम तो जो है वो जूतियों से इस्तकबाल करेंगे इसका। फिर वो एक खातून की भी जो है वो आपने सुनी ऑडियो क्लिप, उसमें वो कह रही हैं जी मैं की करा जिदे मर्जी जावे खसमा नु खावे। मतलब ये हालात हो चुके हैं जो आवाम की जो है वो इनके बारे में राय है। लेकिन वो नूरा फिर भी मतलब बजीद था और कहता कि जी इधर आना है। फिर उसने ड्यूटियां भी लगाई अपने कुछ लोगों की कि जी 10 लाख लोग आपने लेके आने हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर नूरे ने बहाना क्या बनाया कि जी मैं रैली इस वजह से नहीं करूंगा, अवाम का जम्मे गफीर होगा, शादियों का सीजन है, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो इनका एक बेगैरत खबीस है, कुछ नाम है उसका, जावेद लतीफ करके, वो कह रहा था कि रैली हम इस वजह से नहीं कर रहे, लोगों के लिए आप कह लें कि बड़ी मुश्किलात होंगी और 20 घंटे तक रोड ब्लॉक हो जाएंगे, 20 घंटे तक। और आवाम की राय आपने सुन ली है, मेरे पास क्लिप्स और भी पड़े हुए हैं, उसमें लोग यही नंगी और गंदी और लानते और पता नहीं क्या क्या जो है वो नूरे के बारे में कह रहे हैं जो इसके अपने हलके के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नूरा अगर आ गया कहीं गलती से और आवाम को कहीं मौका मिल गया तो ये नूरे का क्या हाल होगा, आप खुद जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा एक और क्लिप जो है वो शेयर करना है नानी मरियम से रिलेटेड। आपको पता है नानी मरियम लंदन पहुंच चुकी है और वो अपनी सर्जरी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये क्लिप है, इसमें एक साहब जो है वो उधर एमन फील्ड के बाहर आते हैं शरीफ फैमिली से मिलने के लिए, जो गालबन मुझे तो बहरहाल वो नाई लग रहा था, जिस तरह का बैग उसने उठाया हुआ था, आवाम को लगा शायद वो डॉक्टर है। तो उन्होंने कह दिया जी ये नानी की सर्जरी करने डॉक्टर जो है वो पहुंच गया। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब बुला लिए हैं, ये मरियम नवाज को दिल का दौरा पड़ गया है, ये मरियम को दिल का दौरा पड़ा है। ये डॉक्टर साहब ने देखे, ये बेल बजा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, ये सर्जरी हो रही है, ये प्राइवेट सर्जरी हो रही है मरियम नवाज। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने क्लिप देखा, वो पता नहीं भाई साहब कौन थे, मुझे तो बजाय वो कोई इनके हेयर कटिंग वाला लग रहा था, कोई नाई आया हुआ था।
لیکن وہ جو وہاں لوگ کھڑے تھے، ظاہر میں تو وہاں نہیں کھڑا تھا، جو عوام کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ڈاکٹر لگ رہا ہے اور یہ نانی مریم کی جو ہے وہ پرائیویٹ سرجری جو ہے وہ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا. مطلب یہ اب لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ سوچنے لگ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن ان بے شرموں میں پھر بھی کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی. اور سمجھ بھی تب آئے گی نا جب بندے کے پاس عقل ہو تو بندہ جو ہے وہ کوئی اچھے فیصلے کرتا ہے. عقل ہوئے تو موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچا، عقل نہ ہوئے تو پھر موجاں ہی موجاں، اور ان لوگوں میں تو عقل ہے نہیں. تو بہرحال یہ ذلیل ہو رہے ہیں. وہ بیٹی بھی وہاں پہنچ گئی ہے، وہ کہیں روز باہر نکلے گی وہ ذلیل ہوگی. نورا آلریڈی ذلیل ہو رہا تھا. شہباز شریف اکثر بھیس بدل کے جو ہے وہ باہر نکلتا، اس کے باوجود پکڑا جاتا، وہ ذلیل ہوتا ہے. پھر وہ آپ نے ان کا دیکھا تاڑڑ، وہ ذلیل ہو رہا تھا. خواجہ آصف ذلیل ہو رہا تھا. مطلب جو بھی وہاں لوگ گئے ہیں نا، جو بھی پاکستانیوں کے ہتھے وہاں پہ چڑھا ہے، وہ ذلیل ہوئے بغیر جو ہے نا کہیں آپ کہہ لیں کہ نہیں رہا. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہوئے پڑے ہیں. اس کے باوجود ڈرامے بازیاں، کوئی صحیح مطلب ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس کوئی عقل ہو، کوئی صحیح سوچے جس سے جو ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ سیاست ان کی بہتر ہو. وہ نورا باہر بھاگ گیا، بیٹی کو چھوڑ گیا، اور بیٹی نے ماشاءاللہ جو باپ نے 30-40 سال محنت کر کے ایک پارٹی تیار کی تھی، جس طرح کی بھی تھی پٹواریوں کی، وہ نانی مریم نے آپ کہہ لیں کہ کچھ مہینوں کے اندر جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیے. اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے جو اپنے وہاں آبائی حلقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ جانور ہیں، یہ آئے تو ہم ان لوگوں کو جوتیاں ماریں گے. تو یہ معاملات ہیں پیارے پاکستانی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ نورا واپس نہیں آنا چاہتا، اور وہ آئے گا بھی نہیں. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا. شکریہ.